بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجا بقائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور ایک طبیب ہند کا مناظرہ۔ سب سے پہلے جانتے ہیں کہ طب ہند کیا کام کرتی ہے۔ طب ہند تمام بیماریوں کی جڑ اور اصل کثافت خون کو ٹھہراتی ہے اور مصفہ خون اودیہ سے اس کا علاج کرتی ہے۔ بیماریاں اگرچہ مختلف ہوتی ہیں مگر وہ صرف تصفیہ خون سے سب کا علاج کرتی ہے۔ اتباع ہند مادہ فاسد سے قطع نظر کر کے تصفیہ خون کی کوشش کرتے ہیں، کثیف خون کی کثافت کو دور کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتے بلکہ تازہ اور نیا پاک خون پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ طب ہند میں پرہیز زیادہ تر فاقہ کی صورت میں ہی، مگر اسلام میں پرہیز صرف ان چیزوں سے ہے جو نقصان دہ ہوں۔ طبیب ہندی اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے درمیان مناظرہ۔ امام جب منصور کے دربار میں پہنچے تو وہاں ایک طبیب ہندی ایک کتاب جس کا نام طب ہند تھا منصور کو پڑھ کر سنا رہا تھا۔ آپ بھی بیٹھ کر خاموشی سے سننے لگے۔ جب وہ فارغ ہوا تو آپ کی طرف متوجہ ہوا اور منصور سے پوچھا، یہ کون ہے؟ منصور نے جواب میں کہا، یہ عالم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ طبیب ہندی آپ سے مخاطب ہوا اور بولا، آپ بھی اس کتاب سے کچھ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، کیوں؟ آپ نے فرمایا، جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس سے کہیں بہتر ہے جو تمہارے پاس ہے۔ اس نے کہا، آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہم گرمی کا علاج سردی سے اور سردی کا علاج گرمی سے، رطوبت کا خشکی سے اور خشکی کا رطوبت سے علاج کرتے ہیں، اور جو کچھ رسول خدا نے فرمایا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اور انجام کار خدا پر چھوڑتے ہیں۔ طبیب ہندی نے کہا، وہ کیا ہے؟ امام نے فرمایا، فرمودہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہے، شکم پر بیماری کا گہرا اثر ہوتا ہے اور پرہیز ہر بیماری کا علاج ہے۔ جسم جس چیز کا عادی ہو گیا ہو اس سے اس کو محروم نہ کرو۔ طبیب بولا، مگر یہ چیز تو طب کے خلاف ہے۔ امام، شاید تمہارا یہ خیال ہے کہ میں نے یہ علم کتاب سے حاصل کیا ہے۔ طبیب، اس کے علاوہ بھی کیا کوئی صورت ہے علم حاصل کرنے کی؟ امام نے فرمایا، میں نے یہ علم سوائے خدا کے کسی سے حاصل نہیں کیا، لہذا بتلاؤ ہم دونوں میں کس کا علم زیادہ برتر و بلند ہے؟ طبیب، کیا کہا جائے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ میں آپ سے زیادہ عالم ہوں۔ امام، اچھا تو میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں۔ طبیب، ضرور کریں۔ امام، یہ بتلاؤ کہ آدمی کی کھوپڑی میں کثیر جوڑ کیوں ہیں، سپاٹ کیوں نہیں؟ طبیب کچھ غور و خوض کے بعد، میں نہیں جانتا۔ امام، اچھا پیشانی پر سر کی طرح بال کیوں نہیں ہوتے؟ طبیب، نہیں جانتا۔ امام، پیشانی پر خطوط لکیریں کیوں ہیں؟ طبیب، نہیں جانتا۔ امام، آنکھوں پر ابرو کیوں قرار دیے گئے؟ طبیب، میں نہیں جانتا۔ امام، آنکھیں بادام کی شکل کی کیوں بنائی ہیں؟ طبیب، نہیں معلوم۔ امام، ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ طبیب، نہیں معلوم۔ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ طبیب، نہیں معلوم۔ ہونٹ منہ کے سامنے کیوں بنائے ہیں؟ طبیب، نہیں معلوم۔ آگے کے دانت باریک و تیز اور داڑھیں چپٹی کیوں ہیں؟ طبیب، نہیں معلوم۔ مرد کے داڑھی کیوں ہے؟ طبیب، نہیں معلوم۔ ہتھیلی اور تلوے میں بال کیوں نہیں ہیں؟ طبیب، نہیں معلوم۔ ناخن اور بال بے جان کیوں ہیں؟ طبیب، معلوم نہیں۔ دل صنوبری شکل کا کیوں ہے؟ طبیب، نہیں معلوم۔ پھیپھڑے کے دو حصے کیوں ہیں اور متحرک کیوں ہیں؟ طبیب، نہیں معلوم۔ جگر گول کیوں ہے؟ طبیب، نہیں معلوم۔ گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف کیوں ہے؟ طبیب، نہیں معلوم۔ میں خدائے دانا و برتر کے فضل سے ان تمام باتوں سے واقف ہوں۔ امام نے فرمایا،
طبیب فرمائیے میں بھی ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ امام بغور سن جوابات۔ آدمی کی کھوپڑی میں مختلف جوڑ اس لیے رکھے گئے تاکہ درد سر اس کو نہ ستائے۔ سر پر بال اس لیے اگائے تاکہ دماغ تک روغن کی مالش کا اثر جا سکے اور دماغ کے بخارات خارج ہو سکیں۔ نیز سردی اور گرمی کا بالحاظ وقت لباس بن جائیں۔ پیشانی کو بالوں سے خالی رکھا تاکہ آنکھوں تک نور بے رکاوٹ آ سکے۔ پیشانی پر خطوط لکیریں اس لیے بنائیں تاکہ پسینہ آنکھوں میں نہ جائے اور یہ خطوط پسینہ کے لیے نہروں کا کام دے۔ آنکھوں کے اوپر ابرو اس لیے بنائے تاکہ آنکھوں میں بقدر ضرورت نور پہنچے۔ دیکھو جب روشنی زیادہ ہو جاتی ہے تو آدمی اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چیزوں کو دیکھتا ہے۔ ناک دونوں آنکھوں کے درمیان اس لیے بنائی ہے تاکہ روشنی کو برابر دو حصوں میں تقسیم کر دے تاکہ معتدل روشنی آنکھوں تک پہنچے۔ آنکھوں کو بادام کی شکل اس وجہ سے دی تاکہ آنکھوں میں جو دوا سلائی سے لگائی جائے اس میں آسانی ہو اور میل آنسوؤں کے ذریعے بآسانی خارج ہو سکے۔ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے بنائے گئے تاکہ مغز کا میل وغیرہ اس سے خارج ہو اور خوشبو بذریعہ ہوا دماغ تک جائے اور لقمہ منہ میں رکھتے وقت فوراً معلوم ہو جائے کہ غذا کثیف ہے یا لطیف۔ ہونٹ منہ کے سامنے اس لیے بنائے کہ دماغ کی کثافتیں جو ناک کے ذریعہ آئیں منہ میں نہ جا سکیں اور خوراک کو آلودہ نہ کر دیں۔ داڑھی اس لیے بنائی تاکہ مرد اور عورت میں تمیز کی جا سکے، ورنہ بڑا شرمناک طریقہ اختیار کرنا پڑتا مرد اور عورت کا فرق معلوم کرنے کے لیے۔ آگے کے دانت باریک اور تیز اس لیے بنائے گئے تاکہ غذا کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر سکیں اور داڑھوں کو چوڑے چپٹے اس لیے بنایا تاکہ وہ غذا کو پیس سکیں۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں بالوں سے اس لیے خالی رکھیں تاکہ قوت لامسا یعنی چھونے کی قوت صحیح کام انجام دے سکے۔ ناخن اور بالوں میں جان اس لیے نہیں کہ ان کے کاٹنے میں تکلیف کا بار بار سامنا نہ ہو۔ دل کو سنوبری شکل یعنی کہ اسٹرابری شکل اس لیے بنایا گیا تاکہ اس کی باریک نوک پھیپھڑوں میں داخل ہو کر ان کی ہوا سے ٹھنڈی رہے۔ پھیپھڑوں کو دو حصوں میں اس وجہ سے تقسیم کیا گیا کہ دل دونوں طرف سے ہوا حاصل کرے۔ جگر کو گول اس لیے بنایا تاکہ معدہ کی سنگینی اپنا بوجھ اس پر ڈال کر زہریلے بخارات کو خارج کر دے۔ گھٹنے کا پیالہ آگے کی طرف اس لیے بنایا تاکہ آدمی بآسانی راہ چل سکے، ورنہ راستہ چلنا مشکل ہو جاتا۔ یہ بات سن کر طبیب ہند امام جعفر صادق علیہ السلام کے قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا کہ مجھے معاف کروائیں اور مجھے کلمہ پڑھائیں۔ لہٰذا اس نے معافی مانگ کر کلمہ پڑھا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج بقائم آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔